اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ الحمدللہ ناظرین کی خدمت میں ہم دفتر آیت اللہ العظمیٰ الحاج ناصر مکارم شیرازی مدرسہ العلی ممبئی سے حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی اعلان کیا تھا کہ جدید مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ متواتر ہے۔ دفتر آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی دفتر ممبئی سے کہ جدید مسائل جو ابھی ہماری لائف میں ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے انجام دیں اور اپنی عبادت کو کس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمائیں، اسی سلسلے کو لے کر اب ہماری یہ دوسری آج نشست ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے کے سلسلے میں کہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد انسان کو وہ کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، انجام نہیں دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اکثر علماء آیات اعظام نے وہ 9 چیزیں بیان کی ہیں، یہ 9 چیزیں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یہ ہیں، یعنی وہ 9 چیزیں یہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آمدن قصدن کھانا اور پینا۔ اکثر توضیح مسائل میں صرف کھانا اور پینا آپ کو ملے گا کہ کھانا اور پینا اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن کھانا اور پینا آمدن اگر کوئی شخص کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے کی حالت میں وہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر سہمن کوئی شخص کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم دوسرا ہے، اس کو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا۔ لیکن قصدن کوئی شخص کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو یہ احانت صوم بھی ہے اور گناہ کا بھی اس نے ارتکاب کیا ہے، اس کا روزہ باطل ہے اور اس کا کفارہ اس کو اوپر واجب ہے۔ خالی روزہ رکھنا قضا روزے کی نہیں کرے گا بلکہ اس کا کفارہ بھی دے گا، جو کفارے کے احکام میں مفصل طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مبطلات صوم کھانا اور پینا، کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسرا، کھانا اور پینا ایک ہی میں شمار کیجئے کہ کیونکہ کھانا اور پینا ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا ہے جمع کرنا۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں جمع کرتا ہے، چاہے وہ حلال ہی جمع کیوں نہ ہو، اپنی اہلیہ زوجہ کے ذریعے سے بحالت صوم بحالت روزہ، تو اب اس کا روزہ باطل ہے، اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں چیزیں شامل حال ہوں گی۔ تیسرے استمناء ہے۔ چوتھے رسول خدا اور ائمہ پر جھوٹ بولنا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار اور رسول خدا کے اوپر جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ باریکی سے بات سمجھنے کی کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے اور کسی مسئلے میں یا مذاق کے ذریعے سے یا ویسے بھی ہم قسم کھا لیتے ہیں یا بہتان باندھ دیتے ہیں اللہ خدا اور رسول کے اوپر، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ اور بہتان اہل بیت رسول خدا اور اہل بیت اطہار کے اوپر، محمد و آل محمد کے اوپر جھوٹ کی نسبت نہ دیں، بہتان کی نسبت نہ دیں۔ جھوٹ اور بہتان سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پانچویں ہے غلیظ غبار کا حلق میں پہنچانا۔ ہم ایسی جگہ پہ ہیں، ایسی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پر معلوم ہے کہ گرد و غبار آئے گی اور غلیظ گرد و غبار ہے جو ہمارے حلق اور ہمارے دہن میں جائے گی، ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے سے۔ یہ بھی مبطلات صوم میں سے یہ بھی چیز بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ ہم حوض یا سمندر یا دریا میں گئے اور وہاں جانے کے بعد ہم اس میں اتر گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم نے اس میں اپنے سر کو ڈبو دیا، غوطہ لگا لیا، جہاں ہمارا سر اس میں ڈوبا پانی کے اندر اور ہمارے بال بھی نظر نہیں آ رہے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ بھی مبطلات صوم میں سے ہے، اس لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جنابت ہے یا حیض یا نفاس پر صبح تک باقی رہنا۔ کوئی شخص مجنب ہو گیا اور وہ رات میں مجنب ہوا اور اذان صبح تک اسی حالت میں ہو رہا
اور اب اس کے اندر اور مسائل آتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے غسل نہیں کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ آنکھ کھلی، اس نے غسل نہیں کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن مطلقاً یہ ہے کہ اگر بحالت جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں کوئی عورت یا کوئی شخص مجنب حالت میں اذان صبح تک رہتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، لہذا یہ بھی مبطلات الصوم میں ہے۔ کسی بہنے والی چیز سے حکنا اینما کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور نویں چیز جو آتی ہے روزے کو باطل کرنے کی، وہ قے کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر قے کر لیتا ہے، الٹی کر لیتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کھانے اور پینے کے متعلق جو مبطلات صوم میں سے ہے، مبطلات روزہ میں سے ہے، کہ اگر کوئی شخص کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ پہلی چیز، کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ عام طور سے کھانے پینے والی چیز ہو، یہ روٹی یا پانی، یہ عام طور سے کھائی جاتی، اس کو کھائے پیے روزہ باطل۔ لیکن وہ چیز کہ جو کھائی اور پی نہیں جاتی عام طور سے، اگر وہ بھی کھا لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پتے ہیں، پتے کھانے میں شمار نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی درخت یا کسی پیڑ کے پتے کھاتا ہے، چبا لیتا ہے اور وہ حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، یہ بھی اس روزے کو باطل کر دے گا اور اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو خاص طریقے سے اگر کوئی شخص مسواک کو منہ سے نکال کر دوبارہ منہ میں ڈالے اور اس کی رطوبت کو نگل لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کھانے اور پینے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ابھی سامنے آیا جو جدید مسائل میں سے ہم کہیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص برش کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، اور اس نے اس کو منہ سے نکال لیا اور پھر دوبارہ لے گیا اور اس کی رطوبت ہو گئی اور اس کی جو منہ کے اندر جو اس کا لعاب آ گیا اور اس کو اس نے نگل لیا، تو اب اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ سحری کھاتے وقت اگر معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی تو جو کچھ بھی منہ میں ہے اس کو فوراً اگل دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہم پہلے والی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے والے کے لیے بہتر ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لے، مانجھ لے، اور اگر وہ صاف کر لے گا، مانجھ لے گا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور اگر وہ نہیں مانجھتا ہے، نہیں صاف کرتا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ابھی یہ سوال ہے، اور چونکہ جدید مسائل میں سے ہے اور درپیش آ سکتا ہے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، ایک شخص نے اس سوال کیا کہ میں ایک روزہ رمضان المبارک میں روزے کے ایام میں ایسی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا جو دھواں دے رہی تھی، اور جیسا کہ مجھے یاد ہے اس وقت میں اکثر ناک سے سانس لے رہا تھا، کیا میرا روزہ باطل ہے؟ یعنی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا ہے اور دھواں موٹر سائیکل دے رہی ہے اور وہ ناک کے ذریعے سے سانس لے رہا ہے، اور کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو بمطابق فتوی مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی مدد اللہ علی، اگر عام لوگ اس کو غلیظ دھواں جانتے ہوں، یہاں شرط یہ ہے کہ خالی اس دھوئیں سے روزہ باطل نہیں ہوگا جو ناک کے ذریعے سے اس کے دہن میں گیا، اگر عرف عام میں وہ دھواں غلیظ شمار ہوتا ہو اور آپ نے بھی اسے جان بوجھ کر متوجہ ہوتے ہوئے اس کو سونگھا، یعنی ہم نے اس کو اپنے ناک کے ذریعے سے اپنے حلق میں لیا جان بوجھ کر، متوجہ ہوتے ہوئے اس کو سونگھا، تو آپ کے روزے میں اشکال ہو جائے گا۔ یہ محل اشکال ہے کہ جان بوجھتے ہوئے لوگ اسے عرف عام میں غلیظ دھواں سمجھتے ہیں اور آپ نے حلق میں لیا، آپ کا روزہ محل اشکال میں ہے۔ اور وہ دھواں مشکوک تھا تو کوئی، اگر وہ دھواں مشکوک تھا کہ نہیں غلیظ نہیں ہے مثلا، تو روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان، یہ مسئلہ بہت ہی دقیق ہے، باریک ہے، اور یہ اکثر ایسا درپیش آ سکتا ہے۔ سوال ہے جو مسائل جدید میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں پر اس کے تحفظ کے لیے خاطر دن میں 1 یا 2 بار حوض میں غوطہ لگانے پر وہ شخص مجبور ہے، مثلا کوئی ایسی فیکٹری میں وہ شخص جاب کرتا ہے کہ جہاں پر دھواں ہی دھواں ہے، اور وہ شخص پورا اس کا بدن جو ہے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے اس کی باڈی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اسے نہانا ضروری ہے، غوطہ لگانا ضروری ہے، وہاں پر صرف حوض ہے
اور وہ حوض میں غوطہ لگائے گا تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں وہ روزہ دار کیا کرے؟ ایسی جگہ کام کر رہا ہے تو پورے رمضان کی، اور وہ پورے رمضان کی چھٹی بھی نہیں لے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینے کی چھٹی لے کر گھر پر بیٹھ جائے اور گھر بیٹھ کر وہ روزہ رکھے، چھٹی بھی نہیں لے سکتا، مالک اسے نکال دے گا۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی پوزیشن میں کیا کرے؟ جواب آیت اللہ العظمیٰ مکارم الشرازی مدثر العالی کا یہ ہے کہ سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ پانی میں جائیں لیکن سر کو پانی کے اندر نہ لے جائیں، یعنی ہم غوطہ نہ لگائیں، سر اگر دھلنا بھی پڑے تو ہم پانی میں اتر کے اپنے گلے تک وہاں حوض میں پہنچ کر کسی جگ سے یا مگ سے ہم اپنے سر کو دھوئیں، غوطہ نہ لگائیں۔ غوطہ لگانے کی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، جب پانی کو اپنے سر پر ڈالیں یا آدھے سے سر کو اس طرح سے ڈبوئیں کہ آدھا سر دوسری طرف رہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح رہے گا، یعنی آدھا سر دکھائی دے اور آدھا سر دکھائی نہ دے، اس وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح رہے گا۔ لیکن اگر سر کو ڈبو لیتا ہے پانی کے اندر اور وہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ مسائل جدید میں سے آیت اللہ العظمیٰ مکارم الشرازی مدثر العالی کہ جو نئے مسائل درپیش آ رہے ہیں ابھی ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، اس میں سے یہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہم نے شروعات میں یہ کہا تھا کہ روزہ باطل کر دیتا ہے کھانے اور پینے کی چیزوں سے، اسی میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں، بحالت روزہ، اسے بھوک برداشت نہیں ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اتنی گرمی ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اور بھوک، روزہ رکھ لیا اس نے، اور روزہ رکھنے کے بعد اسے نہ تو بھوک برداشت ہو رہی ہے نہ پیاس برداشت ہو رہی ہے، اس کو یعنی پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں مر نہ جائے پیاسا رہنے کی بنا پہ۔ اگر پانی پیے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ادھر تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، تو اس کا آیت اللہ العظمیٰ کا جواب یہ ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اسے چاہیے دن کے بقیہ حصے میں وہ کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کا روزہ، وہ پیاس برداشت نہیں کر پا رہا، بھوک برداشت نہیں کر پا رہا، وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، روزہ باطل ہے، اس کی قضا کرے گا، ماہ مبارک چاہے واجب روزہ ہو یا ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہو، لیکن اس کے بعد پھر وہ پرہیز کرے گا اس سے۔ یہ نہیں ہے کہ مستقل کھاتا پیتا رہے، اس کا پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری ہے ان باتوں سے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کمزور ہوں، کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا، اگر کمزوری اس حد تک ہو جائے کہ اس کا برداشت کرنا مشکل نہیں، بہت ہی مشکل ہو، تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیماری کا خطرہ ہو تب بھی روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر بیماری کی حالت میں یا بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں کیا روزہ رکھے گا تو اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی قضا بجا رہے گا، روزے کی کفارہ نہیں دے گا بلکہ اس کا روزے کی قضا کرے گا بعد از ماہ مبارک رمضان۔ یہی حکم رمضان کے روزے کا بھی ہے، یہی حکم واجب روزے کا بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خدا اور رسول کی طرف، ائمہ کی طرف جھوٹ یا بہتان باندھتا ہے، نسبت دیتا ہے، مثلا اس میں سے خاص طریقے سے یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث ایسی بیان کرے کہ قال رسول اللہ، رسول خدا نے، قال امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ کہیں معتبر کتابوں میں نہ تو حدیث ہے نہ روایت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نسبت دے، یا خداوند عالم نے مثلا یہ چیز واجب قرار دی، نسبت دینا خدا کی طرف، خدا نے یہ کہا، خدا نے قرآن میں یہ کہا، حالانکہ وہ نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی حدیث بیان کی جائے یا جو بھی روایت بیان کی جائے اس کا مدرک دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ یا بہتان کی نسبت خدا، رسول اور آل رسول کی طرف دی ہے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خالی ائمہ اطہار ہی کی طرف جھوٹ اور بہتان کی نسبت دینے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھی اگر وہ بہتان کی نسبت دے، جھوٹ کی نسبت دے، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی تمام وہ معصومین، 14 معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دینا جھوٹ کی یا بہتان کی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی روایت نقل کرے جس کے سچ یا جھوٹ ہونے کا علم نہیں ہے، مثلا کوئی شخص ایسی روایت بیان کر رہا ہے
کہ یہ نہیں معلوم اسے کہ یہ روایت جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، یا جس سے اس روایت کو سنا ہے، جس کتاب میں پڑھا ہے، اس کا حوالہ دے کہ ہم نے فلاں راوی سے اس کو سنا ہے یا فلاں راوی نے اس کو بیان کیا ہے، اس کا حوالہ دے۔ خود اپنی طرف سے اس بات کو نہ کہے کہ میں یہ بیان کرتا ہوں، اقول، خود نہ کہے، بلکہ وہ راوی نے جو بیان کیا ہے اس راوی کا نام لے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، اس کا بیان کرے، تو اس کا روزہ پھر صحیح ہوگا، پھر وہ بہتان و نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس راوی کی طرف جس نے روایت یا حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار پر بہتان اور جھوٹ کی وجہ سے مبتلات صوم میں سے ایک چیز ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار کسی بات پر اعتقاد رکھتا ہو کہ واقعی یہ قول خدا ہے یا قول پیغمبر ہے اور اس کی طرف نسبت دے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس کا روزہ، یعنی اگر کوئی شخص یقین رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ روایت، یہ حدیث، یہ بات یقین ہے کہ نبی سے یا امام سے مروی ہے، بعد میں اس کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں یہ تو ہم نے جو روایت بیان کی یا جو ہم نے حدیث بیان کی ہے یہ تو کتابوں میں ہی نہیں ہے، یہ غلط بات تھی اور ہم نے روزے کی حالت میں اس کو بیان کیا، تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی پوزیشن میں اس کے روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی کنڈیشن، ایسی پوزیشن میں اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتا تھا اس بات کا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں تھی، لہٰذا اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اسے علم نہیں تھا اور خداوند عالم اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں کرتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے جھوٹ، کیونکہ روزہ جو باطل ہوتا ہے وہ جھوٹ کے اوپر، کہ نبی یا امام یا اہل بیت اطہار کے اوپر ہم نے جو نسبت دی ہے جھوٹ کی، بہتان کی، اس کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ باطل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ گڑھے جھوٹ کے خدا رسول کی طرف منسوب کرے تو اس کا روزے میں، یعنی جھوٹ گڑھے اور وہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار سے سوال کیا جائے کہ رسول نے ایسا فرمایا ہے اور آمدن ہاں کہے، کسی شخص سے اگر کسی مولوی سے پوچھا جائے کہ کیا یہ حدیث رسول ہے اور وہ کہے کہ ہاں صحیح ہے، جبکہ رسول خدا نے اس کو بیان نہیں کیا، آمدن نہیں، جبکہ رسول خدا نے فرمایا ہو کہ اس کے روزے میں اشکال ہے، تو یعنی اگر کوئی شخص آمدن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ روزہ صحیح نہیں ہے، کہ یہ رسول خدا نے بیان کیا ہے، تو اس کے روزے میں اشکال ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے احکام شریعہ کے نقل کرنے میں اگر کوئی شخص یقین رکھتا ہے اور خود اپنے آنکھ سے اس نے روایت کو دیکھا ہے، راوی کو دیکھا ہے، اور یہ کہے کہ صاحب یہ صحیح ہے، تو صحیح مانا جائے گا، اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ وہ کہے کہ میں نے صحیح بیان کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص آمدن ہی ایسی حرکت کرے تب اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ان کے اشکال میں رہے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم صحیح معنی میں اس کی عبادت کو انجام دے سکیں۔ بطفیل اہل بیت اطہار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اور ہم اسی طرح سے مومنین کی خدمت میں دفتر آیت اللہ عظمہ مکارم شیرازی مدرسہ عالی ممبئی سے حاضر رہیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما، تمام مراجع کرام، تمام آیت اعظام کو صحت و سلامتی عطا فرما، بالخصوص مرجع اعلی قدر حضرت آیت اللہ عظمہ ناصر مکارم شیرازی کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم۔